میں سائیکیٹرسٹ کے پاس بیٹھا تھا۔ بیگم کے کہنے پر کئی دن سے ٹائم لیا ہوا تھا، اس لیے انہیں ملنے چلا آیا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ تفصیل سے ذرا بتائیں۔ میں آنکھیں بند کیے چت لیٹا ماضی کی طرف سفر کرنے لگا اور میری زبان سے الفاظ پھوٹنے لگے۔ سب ٹھیک تھا، میں اپنے آفس میں مصروف رہتا اور نوشین یونیورسٹی میں لیکچرار تھی۔ بچے اسکول کالج سے آ کر اکیڈمی چلے جاتے اور پیچھے گھر میں صرف اماں اور نوکرانی ہوتی تھیں۔ اماں کافی بیمار رہنے لگی تھیں۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ اماں کی رات کو طبیعت خراب ہو جاتی اور ہم انہیں لے کر ہسپتال چلے جاتے، جہاں 4-5 گھنٹے کے ٹریٹمنٹ کے بعد ہمیں فارغ کر دیا جاتا۔ جب یہ اکثر ہونے لگا تو میری اور نوشی کی ورک روٹین خراب ہونے لگی۔ راتوں کو دیر سے جاگنے کی وجہ سے ہم دونوں متاثر ہو رہے تھے۔ انہی دنوں ایک دن نوشی نے مجھے کہا، سنیے، اماں کی وجہ سے ہم دونوں کو خاصی ڈسٹربنس ہو رہی ہے، کیوں نہ ہم انہیں اولڈ ایج ہوم چھوڑ آئیں؟ یہ سننا تھا کہ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی، اور غراتے ہوئے میں نے پوچھا کہ تم نے یہ سوچا بھی کیسے؟ جانتی بھی ہو ابو کی ڈیتھ کے بعد اماں نے مجھے کیسے پال پوس کر بڑا کیا؟ آپ بھی نہ جذباتی ہو جاتے ہیں۔ میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ شہر میں 20 اولڈ ایج ہوم ہیں۔ ہم کسی اچھے سے پرائیویٹ اولڈ ہوم کا انتخاب کریں گے جہاں میڈیکل کی بھی سہولیات ہوں، تاکہ خدا نخواستہ رات کو تو ہم یہاں ہوتے ہیں، اگر دن میں اماں کی طبیعت بگڑ گئی تو کیا کرے گی کام والی نجمہ؟ آپ ایک دفعہ مسز عباسی نے جو اولڈ ہوم پروجیکٹ شروع کیا ہے وہ دیکھ آئیں۔ اچھا، فی الحال اپنی بکواس بند کرو اور مجھے پڑھنے دو۔ میں نے اینک سیدھی کی اور پھر کتاب پڑھنے میں مصروف ہو گیا، لیکن میرا دماغ بار بار مسز عباسی کے بنائے اولڈ ایج ہوم کی طرف جا رہا تھا۔ اگلے دن اتوار تھا اور صبح ہی صبح میں گاڑی لے کر شہر کے اس پوش علاقے کی طرف بڑھ گیا جہاں وہ اولڈ ایج ہوم تھا۔ گاڑی پارک کر کے میں اس شاندار اور پرشکوہ بنگلے کی طرز پر بنی اس عمارت میں داخل ہو گیا، جہاں میرا استقبال پودوں کو پانی دیتی مسز عباسی نے خود کیا۔ اس دن میں نے وہ ساری عمارت گھوم کر دیکھی جہاں میرے ذہن کے مطابق واقعی ہی بوڑھے لوگوں کے لیے جنت تعمیر کی گئی تھی۔ صاف ستھرا ماحول، بڑا سا سرسبز لان، پرشکوہ ڈسپنسری جہاں ہر وقت ایک ڈاکٹر تعینات رہتا تھا، اور اولڈ ایج ہوم کی اپنی 2 ایمبولینسز کے علاوہ وہاں زندگی کی ہر سہولت فراہم کی گئی تھی۔ مسز عباسی سے فیس وغیرہ پوچھی تو 14 طبق روشن ہو گئے، لیکن اماں کے آرام کے لیے مجھے وہ مناسب لگے۔ اب صرف اماں سے پوچھنا باقی رہ گیا تھا۔ رات کو اماں کے کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا وہ بیٹھی بڑے بڑے لفظوں والا قرآن پڑھ رہی تھیں۔ میرے کمرے میں داخل ہوا تو انہوں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا اور مسکرائیں۔ میں چپ چاپ پہلو میں آ کر بیٹھ گیا، اماں کا حال احوال پوچھا اور پھر چپ۔ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ بات کو کیسے شروع کروں۔ یہ مشکل اماں نے خود ہی آسان کر دی۔ کیا ہوا بیٹا، پریشان لگ رہے ہو؟ جی بس آپ کی وجہ سے ہی پریشانی تھی۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ میں ٹھیک ٹھاک تو ہوں، مجھے کیا ہونا ہے، بس یہ کمبخت مارا بلڈ پریشر اور اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ اماں ایک مشوری کرنا تھا آپ سے۔ بول بیٹا۔ اماں میں ایک جگہ دیکھ کر آیا ہوں، میں نے ہکلاتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ وہ آپ کی رہائش کے لیے بہت مناسب ہے۔ وہاں مجھے یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ آپ گھر میں اکیلی ہیں یا آپ کی طبیعت تو ٹھیک ٹھاک ہے۔ وہاں ڈاکٹر 24 گھنٹے موجود رہتا ہے، ماحول بھی صاف ستھرا ہے۔ اماں کے چہرے پہ رقصاں مسکراہٹ تھم گئی تھی، ایک دفعہ ماتھے پہ بل پڑے اور پھر مسکرا دیں۔ بیٹا، مجھے بھی کافی دن سے محسوس ہو رہا تھا کہ تم لوگوں کو کافی ڈسٹرب کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے میرا لال خوش ویسے میں خوش۔ اماں نے مسکراتے ہوئے میرا ماتھا چوما اور میں کمرے سے نکل آیا۔ میرا ضمیر اس بغیرتی پہ آمادہ نہیں تھا، مگر میرے حالات کچھ اور کہتے تھے، یا شاید میں حالات کا صحیح مقابلہ نہ کر سکا اور اماں کو میں اولڈ ایج ہوم چھوڑ آیا۔
شروع میں 2-3 دن بعد میں چکر لگا لیتا تھا، کبھی کبھی اماں کو گھر بھی لے آتا تھا اور اگلے دن پھر چھوڑ آتا تھا۔ پھر میرا چکر کم ہوتے گئے، بس اتوار کے اتوار جانے لگا، اور پھر کچھ عرصہ پہلے تو حد ہی ہو گئی۔ کاروبار کے چند مسائل کی وجہ سے تقریباً 1 مہینہ نہ جا سکا۔ اسی دوران وہ منحوس دن آ گیا۔ اتوار کا دن تھا، مجھے آج ایک آدمی کے ساتھ ضروری کاروباری ملاقات کرنی تھی۔ ناشتہ کیا اور گاڑی میں آ بیٹھا۔ ابھی سیلف لگایا ہی تھا کہ 18 سالہ میرا بیٹا ایان بھی دروازہ کھول کر ساتھ بیٹھ گیا۔ ڈیڈ، آپ کو پتہ ہے گاڑی چلانا مکمل سیکھ گیا ہوں۔ اچھا، واہ، شاباش، میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے۔ ڈیڈ، آپ ہمیشہ ہمیں اسکول چھوڑ کر آتے ہیں، آج میں آپ کو چھوڑ کر آؤں گا۔ میں نے ہنستے ہوئے ایان سے پوچھا، اچھا، کہاں چھوڑنے کا ارادہ ہے اپنے پاپا کو؟ اولڈ ایج ہوم، اس نے کہا، اور میں ساکت ہو گیا۔ میرے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی اور ہاتھ اسٹیئرنگ پر مضبوطی سے جم گئے۔ وہ اپنی دھن میں بولتا جا رہا تھا، آج سنڈے ہے، مجھے پتہ ہے کہ آپ دادی سے ملنے جا رہے ہیں، میں بھی چلتا ہوں ساتھ میں، آپ کو ڈرائیونگ بھی دکھاتا ہوں اپنی۔ مگر میں بس ایان کے پہلے جملے پہ ہی ساکت ہو چکا تھا۔ اس کے معصوم جملے میں میرا مستقبل چھپا تھا، میری وہ فصل جو مجھے کاٹنی ہی تھی۔ بچپن میں پڑھی کہانیاں اور واقعات کی طرح مجھے بھی اسی سلوک کا شکار ہونا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو ابل ابل کر آ رہے تھے اور میں اپنی اماں سے اپنے اس گھٹیا سلوک سے سخت شرمندہ تھا۔ ایان کو بلا وجہ ڈانٹ کر میں نے گاڑی سے نکالا اور تیزی سے گاڑی چلاتا ہوا اماں کو لینے اولڈ ایج ہوم جانے لگا۔ اولڈ ایج ہوم پہنچا تو دوسری بجلی گری کہ کچھ دیر قبل ہی اماں ہارٹ اٹیک سے فوت ہو چکی تھیں اور میری معافی و توبہ کے سارے دروازے بند ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، تب سے میں انتہائی چڑچڑا ہو چکا ہوں، کاروبار میں دل نہیں لگتا، بلا وجہ بچوں اور ملازموں کو ڈانٹتا رہتا ہوں، اکثر چھٹی والے دن سارا دن قبرستان میں اماں کے سرانے بیٹھ کر ان سے معافی مانگتا رہتا ہوں۔ نہ گھر میں دلچسپی رہی نہ کاروبار میں۔ آپ بتائیں، کیا اس بے سکونی، بے آرامی اور اس ضمیر کا کوئی علاج ہے؟ جو جاگا بھی تو بے فیض۔ کافی دیر تک میں چپ رہا، لیکن ڈاکٹر کی آواز نہ آئی۔ آنکھیں کھولیں، اٹھ کر ڈاکٹر کو دیکھا تو وہ سر نیچے کیے بیٹھا رو رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، میں دوبارہ بولا تو اس نے سر اٹھایا اور آنکھیں صاف کر کے بولا، اس کے علاوہ اس بے سکونی کا کوئی علاج نہیں کہ اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہا کرو، نیک کام کرو تاکہ وہ تمہارے ماں باپ کے کام آئیں اور شاید تمہیں سکون مل جائے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی ہچکیاں بند گئیں اور غمگین آواز میں پھر بولا، میں نے ایک ضروری کام سے جانا ہے، آپ چلے جائیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور ملازم کو بلا کر کلینک بند کرنے کا کہا۔ ارے ڈاکٹر صاحب، اتنی ایمرجنسی میں آپ جا کہاں رہے ہیں؟ میں نے پوچھا تو اس نے مڑ کر جواب دیا، میں اولڈ ایج ہوم جا رہا ہوں اپنے بابا کو لینے۔ یہ کہا اور گھوم کر راہداری میں غائب ہو گیا۔